کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اب ملتمس محمد یوسف سے کو آپ سرکار کی بات کروں گلائے کی پیش کروں۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون بن کے قرار آیا، یہ کون بن کے قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، دونوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، دونوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، میرے نبی کی ہے شان اعلیٰ، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے، نہ مانگو دنیا کے تو خزینے، نہ مانگو دنیا کے تو خزینے، چلو نیا، یہ کلام پڑھ رہے تھے نا، کلام بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ کلام
کلام ہے، اور جن کی شان میں پڑھا جا رہا ہے نا، وہ ان کا تو انسانوں کے درمیان کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ گئے، کیسے پڑھ گئے، کن کی شان میں پڑھ گئے. بڑا اونچا کلام ہے یہ. تو اس کا ایک اصلاحی شعر میں پڑھتا ہوں. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آئے کہ ذکر جن کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. اس میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ یہ کون آئے کہ ذکر جن کا، جس کا اور اس کا نہیں. اس کو اس طرح پڑھا کرو. یہ کون آئے، کون آئے آپ. بشیر صاحب کہتے ہیں نا کبھی کبھار کلام میں آمنا کے آنگن میں، تو اس کو اس پیرائے میں لے کے دیکھو کہ کون آئے، کون آیا کیا ہوگا. میں اس چیز میں نہیں مانتا، کیونکہ مجھے میرے مرشد کا حکم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو ان کی شان کے مطابق کلام پڑھا جائے. تو تیرا، تو آیا. امام ہوگا بھی تو آیا، تیرا آیا. غوث اعظم کو بھی غوث تو بھیجا، خواجہ تو بھیجا. نہیں یہ سب چیزیں میں نہیں مانتا. آپ کا جو مرضی ہے کرو، میں اپنے وطیرے پہ قائم ہوں. اور جہاں تک بات ان کی ہے، یہ بڑے سادے لباس میں، سادے روپ میں یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کو نہیں بتا ہوتا کہ ان کی اصل حیثیت، ان کی شان کیا ہے. ان کے والد صاحب کی بلا شاہ صاحب انتہائی شدید مہربان. کبھی کبھی جب موڈ میں آتے تھے وہ ایسی بات کرتے تھے کہ انسان سوچے نا ان کو سن کے تو اپنی ذات کی حیثیت کو بھول جائے کہ میں کن کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. وہ یہ ان کے صاحبزادے ہیں. تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ روزہ پاک میں بھی اور جنت کے کسی گوشے میں میری خواہش ہے، شدت کی خواہش ہے، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام پر جب یہ نعت پاک کی محفل سجی ہو تو آپ بھی موجود ہو اور آپ کی سربراہی میں ہم وہ کلام سارے سنیں اور صرف آپ ہی پڑھیں. اور جب وہ محفل ختم ہو تو اللہ کے حبیب مسکراتے ہوئے پوچھیں تمہیں کیا چاہیے. تو آج بھی میں وہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تو نے اپنے خزانے حبیب کریم کو سونپ دیے. سارے خزانوں کی کنجیاں آپ کے دربار میں موجود ہیں. آپ نبی پاک سے میری التجا ہے کہ ایک کنجی کے خزانے کی ان کے دربار میں کھول دیں، ان کی شان میں، ان کے خزانے میں ڈال دیں، تاکہ آج کی رات جو میری خواہش ہے کہ جیسے خزانہ ان کے ہاتھ میں آئے یہ ایک ہی سزا لگاتے پھریں ہے وہ مدینہ میں جانے والا، اور جتنے ہیں سب کو لے کے پورا جہاز بھر کے پہنچ جائیں. اور انشاءاللہ یہ ہوگا. کبھی ایسا وقت بھی آئے گا، یقین رکھو، ایمان رکھو کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہلوایا جا رہا ہوں کہ ان کے خزانے میں وہ خزانہ شامل ہوگا، یہ سب کو مدینہ پاک پہنچا دیں گے. اللہ پاک ان کی عمر لمبی کرے اور یہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ان کی سربراہی میں کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، طواف کریں انشاءاللہ.